فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، دوستو، بھائیو، عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ دی پاک کلام مقدس کتاب دے وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی دیئے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات میں طالب علم کو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ بیان کرن تو بعد اللہ رب العزت میرے سمیت اسا سارے امید ہوتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ نبی علیہ السلام نے صحیح فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمائے ای جری دنیا اسا راہ دے پہ ہیں، زندگی گزرے دے پہ ہیں اور زندگی بسر کرے دے پہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ای دنیا دی حیثیت بیان فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ای دنیا دی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمائے ای دنیا دی حیثیت اللہ تعالیٰ دے ہاں مچھر دے پر دے برابر بھی کوئی نہیں، یعنی کہ دنیا اے جتنا رب تعالیٰ دے ہاں حقیر ہے، جیری دنیا ساری نظر ہے بہو کو جے، ای دنیا دے اندر اسا رہ کے ایک دوجے نال علاوہ گوارا نہیں کریں دے، دشمنیاں بڑی ودے ہیں۔ ای دنیا اچ رہ کے اسا نمازاں ضائع کی دی پہ ہے، ای دنیا اچ رہ کے اسا روزے ضائع کی دی پہ ہے، ای دنیا دے اندر رہ کے اسا بہو کچھ کریں دے پہ ہے۔ حالانکہ ای دی حقیقت ای دی اللہ تعالیٰ نے حیثیت بیان فرمائیے۔ اللہ کریم نے فرمائے مچھر دے، نبی علیہ السلام نے فرمائے مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں، اور نبی علیہ السلام دی یہ حکا حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمائے اگر ای دنیا دی اللہ تعالیٰ دے ہاں کوئی حیثیت ہو دی، اللہ کہیں کافر کو ایک گھوٹ پیمن واسطے پانی بھی نہ دے ہاں، ایدہ مطلب ہے ای دنیا دی کوئی حیثیت نہیں۔ جیری دنیا ہے اسا راندے پہ ہیں، مر مٹن واسطے تیار ہیں۔ اللہ پاک نے دنیا دے متعلق اعلان فرمائے، اللہ فرمائے دے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے جری دنیا ہے دھوکے دی دنیا ہے۔ اللہ پاک نے بے مقام دے اعلان فرمائے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اے جری دنیا ہے کھیل تماشے دا نہ ہے، کھیل تماشے دا نہ ہے۔ لہٰذا ای دنیا اچ رہ کے اسا کرنا کیا ہے، ای دنیا اچ رہ کے اسا کیرا کام کر لے، اور جیرا کام ساکو جنت دیوا سکدے، اور جیرا کام اسا کرو جہنم تو آزادی ساکو دیواوے، وہ کیرا کام ہے۔ میں نے معزز سامعین مختصر وقت دے اندر صرف یہ بات عرض کرے سا کہ دنیا ختم تھی وجڑی ہے، دنیا دا نام و نشانی مٹ وجڑے، اور اللہ پاک نے ای دنیا دے متعلق اپنی مقدس کتاب دے اندر اعلان فرمائے کل من علیہا فان، اے دنیا فانی ہے، فنا تھی ویسی، ای دنیا دی کوئی شے نہ راسی، کوئی شے نہ راسی دنیا دی، اللہ نے واضح کر لی تھے۔ میرا بھائی جرے ویلے دنیا دا کوئی شے نہ راسی، دنیا دی ہر ایک شے ختم تھی ویسی، والی دنیا دے ہوتے رہ کے جھیڑے جھگڑے کیوں پہ کریں دے ہیں، والی دنیا دے رہ کے ایک بے کو قتل کرن دے منصوبے کیوں پہ بڑھیں دے ہیں، والی دنیا دے ہوتے رہ کے ایک بے دے ہوتے ظلم تے زیادتی کیوں پہ کریں دے ہیں۔ جرے ویلے ای دنیا ہے ہمیشہ رہنا نہیں، ای دنیا ہے عارضی آئے ہیں، عارضی زندگی ملیے، اور چاندنی وارے دی چاند سالیں دی زندگی ہے، والا سا ختم دی ویسو، رب دی بارگاہ چلے ویسو، کیوں نہ اسا اپنی زندگی کو سونا پڑھو،
اچھا بنو بہتر بنو ہی دنیا ہی کیتے ہوئے کام ساکو آخرت نجات لوا سکدن ہی دنیا کیتے ہوئے اعمال ساکو جنت لوا سکدن ہی دنیا کیتے ہوئے بربادیاں گناہ ساکو جہنم دا مستحق بنا سکدن لہذا اپنی دنیا اچھی کرو بہتر کرو نماز پڑھو اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو روزے رکھو تہجد پڑھو لوگے نال ہمدردی کرو خیر خواہی کرو صلہ رحمی کرو لوگے نال تعاون کرو تاکہ ساریاں نیکیاں زیادہ ہون اور جیری نیکی کرو والو نیکی کو سنواؤ نہ وہ نیکی دا تانا نہ دیو وہ نیکی دا کئی بندے کو احسان نہ جتلاؤ تب من کے ایو جی نیکی سارے کام آ سکتی ہے تب من کے ساری یہ دنیا بھی اچھی تھی سکتی ہے آخرت بھی اچھی تھی سکتی ہے دنیا دے ہوتے ہمیشہ نیرا بندے نے مر وجنے ختم تھی وجنے دنیا نے بھی ختم تھی وجنے جرے والے دنیا ختم تھی ویسی وال کیا تھی سی وال اللہ پاک دی عدالت لگ سی اللہ تعالیٰ دی عدالت لگ سی اللہ پاک نے فرمائے وَاتَّقُوا يَوْمَ اللَّهَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا او دیوار لگ سی جرے دیوار دے اندر کوئی بندہ کہیں دے کم نہ آسی او دیوار لگ سی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ اللہ دی عدالت ہو سی اتھا تے ہر بندہ درگدا بھجدا ودا ہو سی اولاد پیوما کو سننے سی نا پیوما اولاد کو نہ سننے سی اے جڑا اوکھا نہیں اور اے جڑا مشکل نہیں رب دی بارگاہ دا نہیں لگنے اور اللہ دی عدالت تساں سا پیش تھی ہونے اور اللہ دی عدالت جرے والے لگ سی والا اللہ پاک نے تواڈے میرے کنے حساب گننے والا اللہ پاک نے تواڈے میرے کنے حساب گننے ہر ایک شے دا حساب لیونے راتیں دا حساب لیونے نیہیں دا حساب لیونے منٹ اور سیکنڈ دا حساب لیونے گھنٹے دا ایک لحظے دا اللہ پاک نے حساب گننے وہ اللہ پاک دی مرضی مختلف حساب اللہ پاک نے فرمائے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ہر ایک نعمت دے بارے سوال کرے سا ہر ایک نعمت دے بارے سوال کرے سا پوچھ سا ہاتھ دا استعمال اے ہاتھ اللہ دی نعمت ہے نا جی اللہ پوچھی بھئی انہیں ہاتھ دا استعمال کیویں کیتا ہوئی اللہ پوچھی انہیں اکھی دا استعمال کیویں کیتا ہوئی اللہ پاک نے سوال کرنے انہیں کنے دا استعمال کیویں کیتا ہوئی اللہ پاک نے سوال کرنے انہیں عقل دا استعمال کیویں کیتا ہوئی اللہ پاک نے سوال کرنے دل دا استعمال کیویں کیتا ہوئی اللہ پاک نے سوال کرنے تیری سوچ اچھی ہے یا بری ہے اللہ پوچھی ہر ایک شے دے بارے اللہ پاک نے سوال کرنے اور پوچھنے تو سا جواب دے ہیں اللہ پاک دی عدالت پیش تھی منے رب دی بارگاہ ہر بندے نے کھڑا تھی منے اور ہر بندہ اللہ پاک کو جواب دے سی ذرا آخرت دے بارے سوچو ساری آخرت کیں جی تھی ایسا کہ نہیں آخرت دے بارے سوچے اگر نہیں سے سوچا تو آج سوچو اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر بیشتر مقامات دے ہوتے یہ بات سمجھائیے اللہ فرمیندے تو سا کیا کرو آخرت کو ترجیح دیو آخرت دے بارے سوچو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے اللہ فرمیندے توڑے سامنے دنیا دی حقیقت بھی آ گئی ہے دنیا دی حیثیت دا تو کو پتہ بھی لگ گئے لیکن پھر بھی تساں کیا کریں دے ہو اللہ پاک نے فرمایا بل تبصرون الحیات الدنیا ساری دنیا دے حقیقت دا پتہ لگ گئے سارے دنیا دے معاملات دا پتہ لگ گئے اللہ پاک نے فرمایا اے آسمان دنیا دا آسمان نہیں رہنا اے سورج دنیا دا سورج نہیں رانا اے رات دنیا دی رات اے بھی ناراضیا دنیا دی ہر ایک شے ختم ہوئے سی فنا ہوئے سی اللہ فرمیندے تو کو ہر ایک شے دا پتہ بھی لگ گئے لیکن پھر بھی تو دے عقل دے اندر بات نہیں اندیا تو اللہ دی کلام دے ہوتے یقین نہیں رکھ دے اعتماد نہیں رکھ دے بل تو سرون الحیات الدنیا
دنیا، دنیا کو ترجیح دے آؤ، اللہ دے دین کو ترجیح دے، دنیا کو ترجیح دے آؤ، دنیا دے معاملات پہلے رکھ دے آؤ، اللہ دا دین بعد رکھ دے آؤ۔ وہ دنیا کو کہ جتنا حیثیت رہنے آئے ذرا توجہ کر، اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اذان تھی ونجے بندہ دکان دے اتے بیٹھا ہوئے، ہونا وزن پیا تھی دے، دنیا دا وزن اللہ دے دین دا وزن، دنیا دی حیثیت اللہ دے دین دے حیثیت ہے۔ اذان ہوئے دیئے بندہ دکان دے اتے بیٹھا ہویا ہے، بندے دا دل نہیں کرے گا اللہ دے گھر دے اندر آوے آکے نماز پڑھے، آدھا کیا یار گایا کھڑے 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ انتظار چکریں دے، نقصان کیا تھی دے؟ نماز چلی میں دیئے، نماز چھوڑنے دے جماعت نہ ول آکے کلی نماز پڑھ دے، ایک نماز دا ثواب میں۔ اے دنیا، ای دنیا نال ساکو بڑی محبت ہے، نہیں پیار تے اللہ دے دین نال پیار نہیں، اسلام نال پیار نہیں، ساکو اپنی آخرت نال پیار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ بندہ اپنے آپ نال دھوکھا پیا کرے دے، وہ بندہ اپنے آپ نال فراڈ پیا کرے دے جرا اپنی دنیا کو سونا نہیں بنے گا، جرا اپنی دنیا دی فکر نہیں کرے گا۔ دنیا دی فکر ایویں تھی سی کہ برائیں تو بچے ونجے اور نیکیاں کیجا ونجن، تاب ون کے تواری ساری دنیا دی فکر ہے، والا آخرت بھی سونی، قبر بھی سونی، حشر بھی سونی، والا حساب و کتاب بھی سونا، والا رب دی بارگاہ بندہ جواب بھی دینا کھڑا ہو سکتا۔ اللہ نے ہر ایک نعمت دے بارے سوال کرنے، قرآن کریم اللہ نے بے مقام تے اعلان فرمائے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ فرمائے دے خاص طور تے انہیں 3 نعمتیں نے بارے سوال کرے ساں، کیڑیا نعمتہ؟ ان السمع کرنے دے بارے اللہ فرمائے دے سوال کرے ساں، والبصر اکھی دے بارے سوال کرے ساں، والفؤاد دل دے بارے سوال کرے ساں۔ مختلف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر آیت نازل فرمائے کہ میں یہ تو کو ذہن بنے نہ بیٹا، تو کو سوچ لینا بیٹا بھی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا دا کوئی پتہ نہیں تو اٹھی بھی سکتے ہیں یا نہیں سے اٹھی سکتے، سب کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے، اللہ فرمائے دے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے لوگو توانے حساب دا وقت قریب ہے، توانے حساب دا وقت قریب ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَعْرِضُونَ۔ اجاں بھی تساں غفلت دے اندر آؤ، اجاں بھی تساں سستی دے اندر آؤ، اجاں بھی تساں اللہ تعالیٰ کے لئے اعراض کریں دے بدے آؤ، اللہ دے دین کے لئے اعراض کریں دے بدے آؤ، اللہ دے مساجد کے لئے اعراض کریں دے بدے آؤ، اجاں بھی توانے دلیں دے اندر اللہ پاک دی محبت پیدا نہیں ہویا، اجاں بھی توانے دلیں دے اندر اللہ دے قرآن دی محبت پیدا نہیں ہویا، اجاں بھی توانے دلیں دے اندر اللہ دے گھر مساجد دی محبت پیدا نہیں ہویا، اجاں بھی توانے دلیں دے اندر نیکی والے کمے دی محبت پیدا نہیں ہویا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَعْرِضُونَ۔ اجاں بھی اعراض کریں دے ودے آؤ، اجاں بھی بدکارے دے اندر زندگی گزریں دے پاؤ، اجاں بھی شرابے دے اندر زندگی گزریں دے پاؤ، اجاں بھی بدماشی دے اندر زندگی گزریں دے پاؤ، اجاں بھی تساں اپنے آپ کو تبدیل کرن دی کوشش نہیں کی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا تورے حساب دا وقت قریب ہے، حساب دا وقت قریب ہے، حساب دا وقت قریب ہے۔ وہ دنیا کائنات دے لوگوں جرے ویلے مر وجنے دنیا چھوڑ دیونیے، قبر دے اندر چلیا وجنے، قبر آئے گی تو سمجھو حساب و کتاب شروع، حساب کتاب شروع، کیونکہ قبر دے اندر 3 سوال کیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پیا، سارے کے لئے زیادہ تو آپ کو پتہ ہے 3 سوال کیتے ہوئے سن، اور نبی علیہ السلام دا صحابی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بڑی آخرت دی فکر ہے انہوں،
وہ آخرت کے بارے سوچیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو کئی دفعہ جنت کی بشارت دیتی ہے، جنت کی ضمانت دیتی ہے، لیکن انہیں دی پھر بھی کیفیت اور حالت آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جرے والے کئی قبرستان ہی جو گزرنا زارو قطار رون بومنے ہن، حضرت عثمان دے سامنے قبر دا تذکرہ کی دیوان جا حضرت عثمان رون بومنے ہن، ساتھے پوچھے عثمان روندہ کیوں ہوئی؟ تیرے سامنے جہنم دا ذکر بھی تھی وے، تیرے سامنے اللہ دی پکڑ دا ذکر بھی تھی وے، تیرے سامنے قبر دے عذاب دا ذکر بھی تھی وے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمیندن اے میرے ساتھیو، ایک قبر آخرت دے منازل دے وچوں، آخرت دے سیڑھیں دے وچوں پہلی سیڑھی ہے۔ اگر بندہ قبر اچ کامیاب ہے، آخرت اچ کامیاب ہے۔ لہذا اپنی آخرت کو بہتر بناؤ، اپنی آخرت کے بارے سوچو کہ ایسا کیا کچھ کریں دے وجہ۔ تو آپ کو پتہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے جیری جگہ دے ہوتے بیٹھے ہیں بدکاری کریں دے، اوہ جگہ تو آنے میرے خلاف گواہی دے سی۔ اوہ جگہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان آدھا کھڑا ہو سی ٹھیک ہے گئے کو۔ اچھا بھی گال نہ ساؤ ایدے زمین دی بات جسا جیری جگہ تے بے کے بدکاری کریں دیں، جیری جگہ تے بے کے ڈکیٹی دے منصوبے بنے دیں، جیری جگہ تے بے کے شراب پینے ہیں، جیری جگہ تے بے کے لوگیں دے حصے کو تکندے ہیں، جیری جگہ دے ہوتے بے کے اسا اپنی عقل دا غلط استعمال کریں دے ہیں، وہی جیری جگہ تے بے کے سارے دل وچ غلط سوچ پیدا تھی دیئے، اوہ جگہ اوہ زمین، وہ زمین دا ٹکڑا تیری میرے خلاف گواہی دے سی، وال تیلا میرا کیا بچ سی؟ زمین تیلیے کوٹھی تے بڑھائیے، مکان تے بڑھائے، وہ الگ وساق تے بیٹھک تے بڑھائیے، بدکاری کی دیئے، یہ زمین تیرے خلاف گواہی دے سی۔ وال کیا تھی سی؟ آخرت دے بارے سوچ رہے، آخرت دی تیاری کرنی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر بہت سارے مقامات دے ہوتے یہ بات سمجھائیے وہ لوگوں آخرت کی تیاری کر گلو، آخرت دے بارے سوچ گلو۔ اچھا بھی بات میں نے سنا پیا، یہ دوارے میرے وجود تے اللہ پاک نے چمڑی لئیے، چمڑا ہے کہ نہیں؟ یہ چمڑی اللہ پاک نے فرمائے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اے توارے وجود دی چمڑی توارے خلاف گواہی دے سی۔ قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرمائے دنیا دی ہر شے میں اللہ پاک نال کلام کرے سی، میں اللہ پاک نال علیہ سی، زبان تے تالا ہو سی، ہاتھ لینے پہ ہو سن، زبان تے تالا ہو سی، اکھیاں لینے پہ ہو سن، زبان تے تالا ہو سی، پیر لینے پہ ہو سن۔ وہ میرا بھائی کیا بن سی؟ جے آجا بھی ٹائم ہے آخرت دے بارے نہیں سوچا، اپنی آخرت بہتر نہیں کی دیوال کیا بن سی؟ سونا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر بھی مقام دے اعلان فرمائے، اللہ فرمائے وَوَفِيَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ اللہ کریم نے فرمائے مجرم بندے اللہ پاک دی عدالت دے اندر پیش کھڑے ہو سنے، جرے جرے مجرم ہو سنا، جرے جرے دنیا دے اندر غلطیاں کریں دے رہ گئے ہو سنا۔ ماشاءاللہ خطیب پاکستان استاد الخطبہ استادی حضرت قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف گرنا ہے۔ بس انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کریں گا۔ یہ بات جنہی میں شروع کی تھی وَوُزِيَ الْكِتَاب، اللہ فرمیدے مجرم بندے دے سامنے نام اعمال آوے سی، مجرم بندے دے سامنے ہو سی، اپنے نام اعمال کو پڑھ سی، تلاوت کرے سی، تے وال بندہ حیران تھا کھڑا ہو سی، پریشان تھا کھڑا ہو سی، تے بندہ جرا ہے نا اپنے آپ دے ہوتے افسوس کرے نہ کھڑا ہو سی۔ میرا بھائی اللہ پاک فرمے سی اقرا کتابک
کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو اپنا نام اعمال، آج دے لی تو آپ کو کافی بھی ہے یا کہنا۔ میرا بھائی ہر ایک بندہ سوچے کہ دنیا دے ہوتے کیا کچھ کتاب تیار کریں دے پہ ہیں، ایک کتاب سکو وال پوری دنیا دے سامنے پڑھنی پوسی، پوری دنیا دے سامنے ایک کتاب پڑھنی پوسی، اچھی آواز ہے جو پڑھنی پوسی، اپنے کرتوت دسنے پوسن، اللہ دی عدالت ہو سی۔ اللہ پاک فرمے سی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، جتا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سن، حضرت آدم بھی ہو سن، ٹوٹل مخلوق ہو سی، میں بھی ہو سا، تسم بھی ہو سو۔ اللہ پاک نے فرماونے پڑھو اپنا نام اعمال، جے تینے میں نے نام اعمال نمازاں ہویا تو کہ جڑی خوش نصیبی دی بات ہے، تو آنے میں نے نام اعمال روزے ہوئے کہ جڑی خوش نصیبی دی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دعائے میں بندے نہ چیز نے جو کچھ بیان کیتے، اللہ میں کو تو حق ہوں، اسا سارے کو ہی دے ہوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایہن محترم جناب حضرت مولانا قاری ثناء اللہ فیض صاحب بڑی مختصر اور بڑی اچھی نصیحت کی تھی نے، اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ استاد محترم خطیب پاکستان ساری جماعت دے امیر حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب تشریف فرمائیں، انہیں دا انشاءاللہ خطاب ہو سی، وال انہیں دے خطاب تو بعد مولانا علامہ قاری سیف اللہ صاحب انشاءاللہ وہ بھی قریب پہنچن والے۔ اپنے ایمان کو تازہ کرو، روح تازہ کرو، قرآن سنو، حدیث سنو، علماء دی زیارت کرو، یقیناً بہت عظیم عمل ہے۔ میں ہوں دعوت سخن دینا استاد محترم حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ